گلی میں داخل ہوتے ہی پہلا گھر ہمارا تھا، یعنی گلی ہمارے گھر سے آغاز ہوتی تھی۔ یہ غربا کی گلی تھی، جدید زبان میں اسے ایریا سلم کہا جاتا ہے۔ یہ گلی نشیب میں واقع تھی اور اونچائی پر بازار تھا، جہاں مالدار ہندوؤں کے محلات، حویلیاں، کریانے کی دکانیں، بیٹھکیں اور کنویں تھے۔ گلی میں کنووں کا تصور اب عجیب لگتا ہے، مگر ایسے ہی تھا، اور ایسے ہی ایک کنویں کو بیانت سنگھ دی کھوہی کہا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے چلے جانے کے کئی اشروں بعد تک، شاید 80 کی دہائی تک، یہ کنواں آباد رہا۔ پھر کسی الاٹمنٹ کے نتیجے میں یہ جگہ کسی گھر میں تبدیل ہو گئی۔ اس دیدہ زیب اور عالی شان کھوہی کے غسل خانوں میں ہم خود کئی بار نہائے۔ تازہ پانی نکالنے کے لیے ایک چرخی بھی تھی، جہاں سے عورتیں تازہ پانی حاصل کرتی تھیں۔ چبوترے پر بنے اس کنویں کے ساتھ ان کی ایک اور شاندار حویلی تھی، جس کے اختتام پر ہماری گلی شروع ہو جاتی تھی، یعنی بازار سے آتے ہوئے یہ آخری گلی تھی، اور اس گلی کا آخری گھر ہمارا تھا۔ اس غریبوں کی گلی اور گھر کو قبلہ والد صاحب کی ایستھینٹک سینس نے باغ و بہار بنا دیا تھا۔ رات کے ٹھنڈے ٹھار اندھیرے میں گلی میں کھلنے والے دروازے کے اوپر ایک قمقمہ ٹائپ بلب تھا، جو پوری گلی کو روشن کر دیتا، اور لڑکے لڑکیاں عین اس روشنی کے نیچے رات کو دیر تک کھیلتے۔ ہماری ماں جی رات کو دروازہ کھول کر بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہوتیں۔ ادھر بلب آف ہوا، ادھر لڑکے لڑکیاں شور مچاتے اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ جاتے۔ اس چھوٹے سے گڑیا کے سے گھر میں 3 کمرے تھے، جن میں ایک بیٹھک تھی۔ اسی میں قبلہ والد صاحب کا پلنگ تھا، اور اس کے سرہانے ایک سترنگا صندوق تھا۔ صندوق کیا تھا؟ علم کے رنگوں کی ایک دنیا تھی۔ باہر سے تو وہ صندوق خوبصورت تھا ہی، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ کسی دستکار استاد کے فن کا شاہکار صندوق۔ اس صندوق میں کتابوں اور مخطوطوں کا ڈھیر تھا۔ یہیں سے مجھے ظاہر اور باطن کی خوبصورتی کا احساس ہوا، اور معلوم ہوا کہ جس کا ظاہر خوبصورت ہے وہ اندر سے کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ حسن سچ ہے تو سچ کیسے بدصورت ہو سکتا ہے؟ یہ صندوق آدھے اندھیرے اور آدھے اجالے میں ڈوبا رہتا تھا، یعنی اس کے فرنٹ پر روشنی پڑتی تو اس کے ساتوں رنگ جھلملا اٹھتے، جیسے کوئی قوس و قزح کمرے میں بن جاتی۔ البتہ اس کا اندر اتنا گہرا تھا کہ جب اس کو کھولا جاتا تب بھی روشنی اس کے پیٹ تک نہ پہنچ پاتی۔ اس کا پیٹ کتابوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی شعراء کے دیوان، اردو کے تمام قدیم اساتذہ کے دواوین، ہمارے بزرگوں اور بالخصوص دادا ابو چند میاں ٹوپی والے کے ملکیتی مخطوطے اور دستی نسخے موجود تھے۔ وہاں سے پسند کی کتاب اٹھانا ہمارے محال تھا۔ یہ صندوق ہم بہن بھائیوں کی چھوٹی سی لائبریری تھا۔ جب بھی کتاب پڑھنے کو جی کرتا، صندوق کا ڈھکنا یعنی اوپر والا حصہ اٹھاتے اور ہاتھ اس خزانے کے اندر جاتا تو جو کتاب ملتی اسے اٹھا لیتے۔ اب یہ اٹھانے والے کی قسمت کہ اس کے نصیب میں کون سی کتاب ہے۔ البتہ ایک طرف قبلہ والد صاحب کی اپنی شاعری کے مسودے پڑے ہوتے، وہ آسانی سے مل جاتے۔ اس صندوق کے پاتال میں قدیم کتب تھیں، جیسے حضرت علی کا دیوان، نہج البلاغہ، حضرت عبد القادر جیلانی کا دیوان اور فقیر سہا کا دیوان غالب، یعنی اصل ہیرے جواہرات اس سمندر کی تہ میں پڑے تھے۔ ہم نے اپنے غیر نصابی مطالعے کا آغاز اسی صندوق کی کتب سے کیا۔ اساتذہ کے جیبی سائز کے دواوین وہیں سے اٹھائے۔ ایک دیوان استاد ضامن کا بھی موجود تھا۔ بعد میں اور اب تک ہم نے کہیں استاد ضامن کی شاعری نہیں دیکھی اور نہ کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم بڑے ہوئے تو قبلہ والد صاحب کچی سڑک کنارے اٹھ آئے اور یہیں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج سے 50 سال پہلے انہوں نے ایک وسیع جگہ پر گھر بنایا اور پرانے گھر کا سارا سامان نئے گھر میں لایا گیا۔ تب ایسے گھر کم تھے۔ اب ہمارا وہ گھر غیر ممالک گئے ہوئے لڑکوں کی دیو ہکل کوٹھیوں کے درمیان مشکل سے سانس کھینچتا نظر آتا ہے۔ پہلے وہ گھر 1-2 میل دور سے نظر آ جاتا تھا۔ اب ان خوبصورت اور ماڈرن کوٹھیوں اور بڑے بڑے پورچوں میں وہ گھر ڈھونڈنے سے نظر آتا ہے۔ اس گھر میں بہت سارا سامان نئے کمروں میں آ گیا۔ صندوق میں پڑی تمام کتابیں الماریوں میں منتقل ہو گئیں۔ نئے صندوق، ڈائننگ ٹیبل اور صوفے نما علم غلم چیزوں نے سارے کمروں کو گھیر لیا۔ نئے گھر میں ایک اسٹور بھی بنوایا گیا، جس میں ڈر کے مارے سارا سامان سمٹ سا گیا۔ پرانے گھر کے بڑے کمرے میں پرچھتیاں تھیں، جن پر چھوٹے بڑے رنگا رنگ برتن پڑے ہوتے تھے۔ وہ برتن تو اذکار رفتہ تھے ہی، پرچھتیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔
ان पड़छतियों को उर्दू में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम। अंदरूने पंजाब अब भी वो पड़छतियाँ और बर्तन मौजूद हैं। थालियों की जगह डिनर सेट, कूजों की जगह वॉश बेसन, पानी पीने के कोलों की जगह वाटर सेट और चारपाई की जगह डाइनिंग टेबल आ गया। रसोई की जगह किचन, नलकी की जगह मोटर और हिंदुओं की खोई की जगह घर में ही बाथरूम बन गए। पहले एक तौलिया सारे घर वालों के लिए काफी होता था। अब वॉशरूम में एक तौलिए के अलावा हर फर्द का अलग तौलिया आ गया। माजी ने कहा, पहले मुझे गुसल खाना याद करने में साल लगा। जब गुसल खाना जबान पर चढ़ गया तो ये बाथरूम हो गया, बाथरूम याद हुआ तो ये वॉशरूम हो गया। उनकी पोती बोली, दादू इसे रेस्ट रूम कहते हैं। हंस पड़ी, कहा, हाय हाय पुराना घर क्या छूटा, सारे लफ्ज भी और हो गए। नए घर में स्टोर के अलावा खुले सहन के एक अहाते में पुराने घर की नाकाबिले इस्तेमाल बल्कि नाकारा चीजें रख दी गईं। इसी अहाते में किताबों से भरा पूरा संदूक भी रख दिया गया। मेरी नज़र में इसका एक टूटा हुआ पाया अब भी झिलमिला उठता है। इस अहाते के छप्पर तले 1-2 सालों तक सतरंगा संदूक काफी देर अपनी बेबसी पर चुप और उदास खड़ा रहा। इस संदूक की गहरी चुप और उदासी अब भी मेरे चौगिर्द घेरा डाले खड़ी है। मुझे चुप सी लग गई है।